الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ماہ سفر المظفر کے اس سلسلے میں فیضان فتاوی رضویہ کا سلسلہ ہم ملاحظہ کر رہے ہیں، اور کچھ فتاوی کی تسہیل یعنی آسانی اور کچھ اس حوالے سے تفصیل ہم نے اپنے پچھلے سلسلوں کے اندر ذکر کی تھی. آج بھی انشاءاللہ عز و جل فتاوی رضویہ سے ایک اہم مسئلہ، ایک اہم فتویٰ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور ساتھ ہی اس کی کچھ تفصیل و وضاحت کی کوشش کروں گا. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد میں صفحہ نمبر 396 پر ایک سوال ہوا کہ جو فرشتے ہیں ہاروت اور ماروت، ان کے بارے میں جو مختلف واقعات کتب کے اندر مذکور ہیں کہ یہ دونوں فرشتے جو ہے وہ زمین پر آئے، اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ مختلف واقعات پیش آئے کہ زہرا نامی ایک خاتون کے عشق میں نعوذ باللہ یہ مبتلا ہوئے، پھر اس کے بعد نعوذ باللہ شراب پینے کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، بت کو سجدہ کرنے کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بابل کے ایک کنویں کے اندر قید ہیں. اس طرح کی روایات جو ہیں وہ ہمارے یہاں پر مشہور و معروف ہیں. تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حوالے سے سوال کیا گیا کہ یہ جو ہاروت ماروت چاہے بابل میں قید ہیں، یہ فرشتے ہیں یا جن و انسان ہیں؟ اگر یہ فرشتے ہیں تو فرشتوں کے بارے میں تو اہل سنت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ فرشتے سے غلطی نہیں ہو سکتی، فرشتے گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں. تو پھر یہ فرشتوں کے ساتھ ایسا واقعہ کیسے پیش آ گیا؟ اور اگر جن و انس ہیں تو پھر اتنی لمبی عمر ان کی کیسے ہو گئی؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ بتایا گیا، ایک بات ذکر کی گئی کہ آسمان میں ایک دروازہ پیدا ہوا اور ایک فرشتہ توق اور زنجیر پہنے ہوئے یعنی زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا یہ حاضر خدمت ہوا، اور ایک ندا کرنے والے نے ندا کی کہ اس فرشتے نے خدا کی نافرمانی کی اور اس کو یہ سزا ملی. یہ بات امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب تاریخ الخلفاء کی طرف منسوب کرتے ہوئے سائل نے سوال کیا. تو اب یہ ساری باتوں کا سوال کیا گیا کہ فرشتے ہیں تو پھر ان سے یہ خطا کیسے ہوئی، اور اگر فرشتے نہیں ہیں، جنات ہیں یا انسان ہیں، تو پھر اتنی لمبی عمر کیسے ہوئی؟ تو سب سے پہلے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس بات کا سختی کے ساتھ رد فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ قصہ ہاروت و ماروت جس طرح عام شائع ہے، ائمہ کرام کو اس پر سخت انکار ہے، جس کی تفصیل شفا شریف اور اس کی شروع میں ہے. یہاں تک کہ امام اجل قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا هذه الاخبار من کتب الیہود و افتراءاتہم، یعنی یہ جو اخبار ہیں، یہ جو خبریں ہیں، یہ جو واقعات ہیں ہاروت ماروت کے حوالے سے، یہ یہودیوں کی کتاب سے لی گئی ہیں، اور یہ یہودیوں کی جھوٹی باتوں میں سے ہیں، ان کی افتراءات میں سے ہیں. یعنی یہ جو قصہ ہمارے یہاں پر عام طور پہ مشہور و معروف ہے ہاروت و ماروت کے حوالے سے کہ یہ آسمان سے آئے اور عشق میں مبتلا ہوئے، شراب پی، نعوذ باللہ بت کو سجدہ کیا، قتل کیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے. ائمہ کرام نے اس کا انکار کیا ہے، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لہذا کوئی اعتراض ہی نہیں ہے کہ فرشتوں نے کوئی گناہ کیا ہو، ایسا ہوا ہی نہیں. لہذا یہ بات اٹھا ہی نہیں سکتے کہ فرشتوں سے گناہ کیسے ہوا، کیونکہ یہ واقعہ ہی درست نہیں ہے. لہذا یہ جو عوام میں مشہور ہے ہاروت و ماروت کا قصہ، اس کے حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی کوئی حقیقت یہ نہیں ہے. علماء کرام نے اس سے منع فرمایا ہے، اس کا انکار فرمایا ہے. پھر اس کے بعد چونکہ سائل نے یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ فرشتے نہیں ہیں، انسان یا جن ہیں، تو پھر ان کی لمبی عمر کیسے ہو گئی اتنی؟ تو اعلیٰ حضرت اس کا ایک ضمنی جواب دیتے ہیں کہ اگر بالفرض تسلیم کر بھی لیا جائے کہ یہ جنات و انسان ہیں، تو اتنی لمبی عمر ہونے میں کوئی ایک دوری کی بات نہیں ہے، مستبعد نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے. اس کی مثال دیتے ہیں اعلیٰ حضرت، جیسے سیدنا خضر اور سیدنا الیاس اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ انسان ہیں، اور یہ اور ان کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام بھی قول کے مطابق یہ چاروں انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں. تو یہ
ایک صدیاں گزر چکی ہیں، صدیوں سے یہ لوگ زندہ ہیں، تو انسان کا اتنی لمبی عمر پا لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اندر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو زندگی عطا فرما سکتا ہے لمبی لمبی. تو اگر بالفرض تسلیم کر بھی لیا جائے کہ ہاروت و ماروت انسانوں میں سے ہیں، تو کوئی بعید نہیں ہے، کوئی دور کی بات نہیں ہے کہ ان کو اتنی لمبی عمر عطا ہو جائے. اسی طرح اگر ان کو جنات میں سے تسلیم کریں تو شیطان بھی جنات میں سے ہے اور اس کو بھی اتنی لمبی عمر ملی ہے. لیکن اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ راجے یہی ہے کہ ہاروت و ماروت دو فرشتے ہیں. یعنی یہ تو بات ہم نے کی ہے کہ اگر تسلیم کر بھی لیں تو بھی لمبی عمر ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صحیح یہ ہے، راجے یہ ہے کہ ہاروت و ماروت دو فرشتے ہیں جن کو رب عز و جل نے ابتلاء خلق کے لیے، یعنی مخلوق کا امتحان لینے کے لیے مقرر فرمایا کہ جو سحر یعنی جادو سیکھنا چاہے اسے نصیحت کرے. قرآن پاک کے اندر بابل کے اندر ان دونوں کے اترنے کا واقعہ موجود ہے کہ یہ بابل کے علاقے کے اندر اترے کیونکہ وہاں پر جادو بڑا پھیلا ہوا تھا، اور لوگوں کے سامنے اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ جادو اور معجزے کے درمیان فرق ہے، اور جادو سیکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں میں سے آتا ہے. اس لیے ان فرشتوں نے آ کر جو ہے مخلوق کو اس چیز کی تعلیم فرمائی جس کا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ذکر فرماتا ہے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، یعنی ہم تو آزمائش ہی کے لیے مقرر ہیں تو کفر نہ کرو. اعلیٰ فرماتے ہیں اور جو نہ مانے اپنے پاؤں جہنم میں جائے، اسے تعلیم کریں تو وہ طاعت میں ہے نہ کہ معصیت میں. یعنی اگر ہاروت و ماروت جادو سکھانے کے لیے آئے ہیں تو ان سے اگر کوئی جادو سیکھتا ہے تو پہلے سے وہ بتا دیتے تھے کہ ہم صرف آزمائش کے لیے آئے ہیں، تمہیں چاہیے کہ تم نہ سیکھو، لیکن اگر سیکھو گے تو تم اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارو گے کہ اس سے تم غلط کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی، لہذا اس کو سیکھنے سے گریز کرو. کیونکہ بابل میں یہ بہت عام تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تاکہ وہ جادو اور معجزے کے درمیان لوگوں کو فرق سکھا سکیں اور جادو کے بارے میں لوگوں کو نصیحت کر سکیں. اس کے بعد چونکہ سائل نے جو ہے اس واقعے کی نسبت یعنی ہاروت و ماروت کے یا ایک فرشتے کا قصہ جو ہے وہ منسوب کیا تھا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب تاریخ الخلفاء کی طرف، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ان کی طرف جو نسبت کی گئی ہے یہ محض باطل ہے اور بے اصل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے ایسی کوئی بات تاریخ الخلفاء کے اندر لکھی ہو، آپ فرماتے ہیں کہ یاد فقیر میں نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء کے اندر یہ بات لکھی ہو، لہذا ایسا کہنا درست نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے فتوے کا کہ ہاروت و ماروت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو فرشتے ہیں، اور یہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ آزمائش کے لیے آئے تھے، ان کے امتحان کے لیے آئے تھے، اور ان کو معجزے اور جادو کے درمیان فرق بتانے کے لیے اور جادو سکھانے سے پہلے نصیحت کرنے کے لیے آئے تھے. ان کے بارے میں جو طرح طرح کی باتیں لوگوں کے اندر معروف ہیں، ان کی کوئی حقیقت یہ نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح باتوں کا اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صحیح باتیں ہیں ان کو سیکھ کر اللہ تبارک و تعالی ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بے سروپا باتوں کو آگے پھیلانے سے پہلے ضروری ہے کہ علماء سے اس حوالے سے رجوع کر لیا جائے. رب العزت جل وعلا ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.